آپ نے کن موضوعات پر اپنا مقالہ جات جو ہے تیار کیا، اور اسی طرح آپ نے کون کون سے تصانیف کیے، اور اپنے تصانیف کا مختصر تعارف بھی کریں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل جائے، ہمیں پتہ چل جائے۔ آپ سے تو مستفید ہوئے ہیں، آپ کی تصانیف کو مستقل اپنے پاس رکھ کر ان سے بھی جہاں تک بات مستفید ہے ہیں۔ مقالے کی، تو مقالے کے کورس ورک میں مختلف مقالہ جات ہوتے ہیں، مختلف موضوعات اور مختلف پروجیکٹس دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں مستشرقین پر مقالہ لکھا، ختم نبوت کتب سابقہ سے اس موضوع پر مقالہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی فضیلت کتب سابقہ سے یہ مقالہ تھا۔ صحابہ کرام کی عینی حیثیت کے حوالے سے مقالہ تھا۔ پھر جو فائنل اور لاسٹ مقالہ تھا وہ تھا دعوت نبوی اور مخالفت یہود و نصارہ۔ اس میں اسلام، عیسائیت، یہودیت کو بڑے قریب سے دیکھنے کا اور اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، جس کے بعد ہم نے اپنے ادارے میں بھی الغزو الفکری یا نظریاتی جنگ کو اپنے نصاب میں باقاعدہ داخل کیا۔ تو بہرحال یہ تو بات ہو گئی مقالے کی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ تصنیفات کون سی ہیں۔ تو تصنیفات کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے 2 تو درس نظامی کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں۔ ایک شرح تہذیب ہے، اس کی شرح میں نے جواہر تہذیب کے نام سے لکھی ہے۔ قطبی جو کہ منطق کی بڑی پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کی میں نے شرح جواہر قطبی کے نام سے لکھی۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و کردار، اس موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ ٹیم ورک میں بہت سارے کام کیے الحمدللہ۔ 15 سال سے میں جامعہ بن نوریہ کے شعبہ تصنیف سے وابستہ ہوں، اور یہاں الحمدللہ ہم نے 3 بڑی کتابوں پہ کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال تفسیر روح القرآن کی ایک جلد جو کہ 900 سے 1000 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور تفسیر پہ بھی کام کر رہا ہوں، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 جلدوں کے اندر مکمل جو ہے وہ تفسیر منظرام پر آ جائے۔ جہاں تک بات ہے صحافت کی، تو صحافت کی آؤٹ لائن تو میں بنا چکا تھا، اور میں 2020 سے اس کو چلا بھی رہا تھا۔ اس کو مزید بہتر کر کے میں کچھ کتابیں لا رہا ہوں، جو ابھی تک تو میں شائع نہیں کر سکا ہوں، لیکن میرا ارادہ ہے۔ اس میں مبادیات تحریر ہے، جس کے اندر تحریر کے حوالے سے تمام تفصیلات ہوں گی، اور مقالہ نگاری کا عالمی معیار ہے، جو اس سال میں نے یہاں باقاعدہ جامعہ بن نوریہ میں نصاب کے طور پہ طلباء کو پڑھائی ہے۔ تو اس کو بھی مزید بہتر کر کے انشاءاللہ کتابی شکل میں مستقبل قریب میں لانے کا ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جو ہے وہ جغرافیہ قرآنی پر مستقل کام کیا ہوا ہے، کہ قرآن کریم میں جن جن مقامات کا نام آیا ہے یا جن افراد کا نام آیا ہے، ان کی تمام تفصیلات وغیرہ، تو یہ چیز بھی میرے پاس تیار ہے، اور انشاءاللہ میں مستقبل قریب میں چاہوں گا کہ اس کو بھی کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ پھر انسانی حقوق پر میں نے جو کام کیا ہے وہ بھی تقریباً ایک کتاب کے برابر اس کی ضخامت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ ہاں، میرے کالموں کا ایک مجموعہ نقش بر آب کے نام سے کراچی سے شائع ہوا، اور وہ اب نیٹ پر بھی نقش بر آب نیٹ پر بھی دستیاب ہے، جس میں کوئی 230 یا 35 میرے کالم اس میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اب چونکہ دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، تو اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کتابیں شائع کی جائیں، پیپر بھی مہنگا ہے، لوگوں کی قوت خرید بھی تقریباً جواب دے چکی ہے، جس کے گھر میں روٹی نہ ہو کھانے کو، وہ کیا کتابیں خریدے گا۔ تو اس لیے بجائے مجلد کتابیں بنانے، شائع کرنے کے، زیادہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ جتنی بھی میری زندگی باقی ہے، انشاءاللہ اس میں اپنے ہنر کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، میں اس کو فری آف کاسٹ، بغیر کوئی معاوضہ لیے، چاہے وہ کالم نگاری ہے، مقالہ نگاری ہے، وہ تصنیف ہے، وہ تحریر ہے، وہ تقریر ہے، خطابت ہے، جو بھی اللہ نے مجھے الحمدللہ ان چیزوں سے نوازا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تشنگان علم میرے پاس آئیں، مجھ سے رابطے میں ہوں، اور میں یہ چیزیں ان کی طرف منتقل کروں، دیے سے دیا جلے، تاکہ روشنی پھیلتی چلی جائے۔ اپنی ذات اور اپنی ذاتیات کو کسی بھی معاملے میں بیچ میں لانے کا میرا ارادہ نہیں ہے، اور یہ میں نے اپنے رب سے چونکہ عہد کیا ہوا ہے، عمرے پر بھی اللہ سے میں نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ ہم تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن امت کو زیادہ سے زیادہ ہم سے نفع ہو، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔